ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت جس کا تعلق عہد عتیق سے ہے۔ مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت امثال کی کتاب 31ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ لیمیول کا کلام۔ لیمیول شاہ مصر کا کلام جو اس کی ماں نے اسے سکھایا۔ اے میرے بیٹے کیا، اے میرے رحم کے فرزند کیا، اے میری منتوں کے بیٹے کیا کہوں۔ اپنی شاہزوری عورتوں کو نہ دے اور نہ اپنی روش بادشاہوں کے تباہ کرنے والوں کو۔ اے لیمیول، یہ بادشاہوں کے لیے مناسب نہیں، میں خوری بادشاہوں کے لیے مناسب نہیں، اور نہ نشہ بازی حکمرانوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ پی پی کر شریعت کو بھولیں اور کسی مظلوم کا حق بگاڑیں۔ نشہ آور چیز انہیں دو جو مشقت کھینچتے ہیں، اور میں انہیں جو تلخ جان ہیں، تاکہ وہ پئیں اور اپنی محتاجی کو بھول جائیں اور اپنی تباہی کو پھر یاد نہ کریں۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول ان سب کے دعوے میں جو تباہ حالی کے فرزند ہیں۔ اپنا منہ کھول اور عدل سے حکم کر اور غریب اور مسکین کا انصاف کر۔ فاضلہ بیوی کی تعریف۔ فاضلہ عورت کسے ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اسے نفع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں۔ وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے۔ وہ تاجر کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خوراک دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر کھیت کو خریدتی ہے اور اپنی کمائی سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ اپنی کمر کو قوت سے کستی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی تجارت کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے۔ وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے تمام خاندان کا دگنا لباس ہے۔ وہ اپنے لیے منقش غالیچے بناتی ہے اور اس کا لباس عمدہ کتان اور ارغوان کا ہے۔ اس کے خاوند کی پھاٹک میں عزت ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، وہ باریک کتان بنا کر بیچتی ہے اور کمر بند تاجروں کے آگے رکھتی ہے۔ وہ قوت اور عزت سے مبلس ہے اور آنے والے دن کی فکر نہیں کرتی۔ وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے اور اس کی زبان پر شیریں ہدایت ہے۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا خاوند بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ بتیری عورتوں نے اپنے لیے فضیلت پیدا کی، پر تو ان سب پر فوقیت لے گئی۔ حسن دغاباز ہے اور جمال ناپائیدار، پر خداوند سے ڈرنے والے کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے اعمال پھاٹک میں اس کی تعریف کریں گے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Proverbs, chapter 31. Advice to a king. These are the solemn words which King Lemuel's mother said to him. You are my own dear son, the answer to my prayers. What shall I tell you?
Don't spend all your energy on sex and all your money on women. They have destroyed kings. Listen, Lemuel, kings should not drink wine or have a craving for alcohol. When they drink, they forget the laws and ignore the rights of people in need. Alcohol is for people who are dying, for those who are in misery. Let them drink and forget their poverty and unhappiness. Speak up for people who cannot speak for themselves. Protect the rights of all people who are helpless. Speak for them and be a righteous judge. Protect the rights of the poor and needy. The capable wife. How hard it is to find a capable wife. She is far more worth than jewels. Her husband puts his confidence in her, and he will never be poor. As long as she lives, she does him good and never harm. She keeps herself busy making wool and linen cloth. She brings home food from out as merchant ships do. She gets up before daylight to prepare food for her family and to tell her servant girls what to do. She looks at lands and buys it. And with money she has earned, she plants a vineyard. She is a hard worker, strong and industrious. She knows the value of everything she makes and works late into the night. She spins her own thread and weaves her own cloth. She is generous to the poor and needy. She doesn't worry when it snows because her family has warm clothing. She makes bedspreads and wears clothes of fine purple linen. Her husband is well known, one of the leading citizens. She makes clothes and belts and sells them to merchants. She is strong and respected and not afraid of the future. She speaks with a gentle wisdom. She is always busy and looks after her family's needs. Her children show their appreciation and her husband praises her. He says, "Many women are good wives, but you are the best of them all." Charm is deceptive and beauty disappears. But a woman who honors the Lord should be praised. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.